تیسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، فرمایا القتل وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کا ناحق قتل کر دینا یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہے 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اللہ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں محبوب کہہ دیجئے اتل ما حرم ربکم علیکم، وہ چیزیں جو تیرے رب نے تجھ پر حرام قرار دی ہیں وہ پڑھ کر سناؤ۔ وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی محبت میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا یہ ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور تیسرا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ ہو جائیں گے یہ کھائیں گے کہاں سے؟ ارے اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، رزق دینے والا میرا اللہ ہے۔ فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اس کائنات کے اوپر جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ میرے اللہ کی ہے، وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے، وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور آج تو کہا جاتا ہے بھئی بچے ہی پیدا نہ کرو، اس لیے کہ وہ اگر زیادہ بچے ہوں گے تو خرچہ زیادہ ہو جائے گا، وہ کھائیں گے کہاں سے؟ اور اس کا جواب اللہ نے خود کلام پاک میں دے دیا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم رزق تمہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دینے والے ہم ہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایک شخص زنا کرتا ہے اور زنا کی وجہ سے جو ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اسے کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک کر چلا جاتا ہے، یہ بھی قاتل ہے۔ یہ بھی قاتل ہے کہ اپنی ہوس کو بڑا، اپنی ہوس کو، اپنی خواہش کو وہ پورا کرنے کے لیے ناجائز کام کرتا ہے، اور پھر ناجائز کام کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے وہ بے سہارا چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی گٹر کے نالی میں پھینک دیتا ہے۔ فرمایا یہ شخص بھی وہ قاتل شمار کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے حیائی کے کام کی جو ظاہری بے حیائی والے کام ہیں اور وہ کام کے جو انسان چھپ کر کوئی بے حیائی والے کام کرتا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو بے حیائی والی کام انسان کرتا ہے چاہے وہ اعلانیہ طور پر ہو چاہے وہ چھپ کر ہو، فرمایا ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو قتل نہ کرو جس جان کے قتل کرنے کا اللہ نے منع فرمایا مگر حق طریقے سے۔ اب انسان کا قتل کس صورت میں حلال ہے؟ وہ 3 مقامات ہیں، 3 موقع ہیں جن پر انسان کا قتل کرنا جائز ہے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ فرمایا پہلا، جان کے بدلے جان، جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہے اب مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ ایک شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس شخص کے لیے بھی فرمایا کہ اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرا فرمایا
کہ انسان جو مسلمان بن جائے اور مسلمان بننے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، تو اس شخص کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان کا قتل جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی عام لوگوں کا اس کا اختیار نہیں ہے، یہ بھی حکومت وقت کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کی سزا انہیں قتل کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کو تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے تیسرا گناہ القتل، کسی کا ناحق قتل کر دینا۔ اور ناحق قتل کرنے کا جرم کتنا ہے، سنیے قرآن مجید، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ناحق قتل کرنے والوں کے لیے 5 سزائیں مقرر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی کا ناحق قتل کرے گا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی سزا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر آگے دوسری سزا نہ بھی بیان کی جاتی، یہ سزا اس کے لیے کافی ہوتی۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی سزا اس کے لیے جہنم ہے، اور دوسرا فرمایا خالدن فیہا، وہ اس جہنم سے باہر نہیں نکلے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر پڑا رہے گا۔ تیسرا فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوگا، اللہ اس کے اوپر ناراض ہوگا، ولعنہ، اور چوتھا گناہ فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا، اور پانچواں فرمایا سزا کے طور پر وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کے لیے 5 سزائیں، وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی، اور 5واں گناہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مومن کی جان لینے پر، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ٹماٹر کے اوپر، ایک آٹے ایک روٹی کے نوالے کے اوپر، ایک موبائل کے اوپر، اور ایک گھروں میں اندر چھوٹے چھوٹے تنازعات کے اوپر ہم قتل کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوست کو قتل کر رہا ہے، بھائی کے قتل کے در پہ ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے، فرمایا کہ اس کی وجہ سے انسان کے اوپر 5 سزائیں مسلط کی جائیں گی۔ اور جو قتل کے اندر شریک ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن الا لاکبہم اللہ فی النار، تمام کے تمام آسمان والے، تمام کے تمام زمین والے اگر سارے کے سارے مل کر کسی ایک مومن کی جان لے لیں، کسی ایک مومن کو قتل کر دیں، فرمایا الا لاکبہم اللہ فی النار، اللہ رب العزت سارے کے سارے دنیا والوں کو، سارے کے سارے آسمان والوں کو جو بھی اس قتل کے اندر شریک ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو اوندا منہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، کوئی بچے گا نہیں کہ جو اس قتل کے اندر شریک ہوگا۔ آج دیکھیں جی، کہتا ہے بھائی پسٹل جیب میں تھی، پتہ نہیں چلا، دماغ میں رکھا، دماغ گھوم گیا۔ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کے تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا فرمایا کہ جادو کرنا یا جادو کروانا جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس جان کا قتل اللہ نے ناجائز قرار دی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا گناہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا اکل الربا، سود کھانا،
یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سارے گناہ، سارے کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔